بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے چند ماہ قبل ایک بہت بڑے مجمع میں تقریر کرتے ہوئے ایک واقعہ سنایا۔ مجمع نے اسے بہت غور سے سنا۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو تاریخ کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ منگول سلطنت کے بانی چنگیز خان کے پوتے کا نام ہلاکو خان تھا۔ اس نے بغداد پر قبضہ کیا اور اسے پوری طرح لوٹ لیا۔ بعض حوالوں کے مطابق اس نے 2 لاکھ اور بعض کے مطابق 4 لاکھ انسانوں کو قتل کیا۔ اس نے بغداد کی ساری قدیم مسجدیں، مکاتب اور محل ڈھا دیے۔ یہ ساری قیامتیں ہلاکو خان نے برپا کی۔ اسی ظالم حکمران نے، جو بہت دور سے آیا تھا، ایک حکم جاری کیا کہ وہ بغداد کے سب سے بڑے عالم سے ملنا چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی عالم ہلاکو سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ آخر کار قادھان نام کا ایک غمور نوجوان، جس کی ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی اور ایک مدرسے میں معلم تھا، ہلاکو کا سامنا کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ ہلاکو سے ملنے کے لیے جاتے ہوئے قادھان نے اپنے ساتھ ایک اونٹ، ایک بکرا اور ایک مرغا بھی لے لیا۔ نوجوان عالم قادھان ہلاکو کے خیمے کے پاس پہنچا اور ہلاکو سے ملنے اندر چلا گیا۔ ہلاکو نے نوجوان عالم سے پوچھا، مجھ سے ملنے اور میرا سامنا کرنے کے لیے بغداد والوں کے پاس تمہارے سوا کوئی اور نہیں تھا؟ قادھان نے جواب دیا کہ اگر آپ مجھ سے بڑے سے ملنا چاہتے ہیں تو باہر ایک اونٹ موجود ہے، اگر داڑھی والا چاہتے ہیں تو باہر ایک بکرا موجود ہے، اور اگر بلند آواز والا چاہتے ہیں تو باہر ایک مرغا بھی موجود ہے، آپ جسے چاہے بلا لیں۔ ہلاکو بام گیا کہ اس کے سامنے کھڑا ہوا شخص کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ تب ہلاکو نے اس سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ میرے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ نوجوان نے اسے بہت گہرا جواب دیا۔ اس نے کہا، ہمارے اعمال اور ہمارے گناہ تمہیں یہاں لائے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اس کی نافرمانیوں میں آگے بڑھتے گئے۔ دنیا، مال و دولت اور زمین و جائیداد ہمارے دلوں میں رچ بس گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے پاس اپنا عذاب بنا کر بھیجا ہے تاکہ اس نے ہمیں جو نعمتیں دی تھی وہ ہم سے واپس لے لے۔ یہ جواب سن کر ہلاکو نے دوسرا بڑا عجیب سوال کر دیا کہ مجھے کون یہاں سے نکال سکتا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، جب ہم نعمتوں کی قدر جان لیں گے، ان کا شکر ادا کرنے لگیں گے اور آپس کے اختلافات ختم کر لیں گے تو اس وقت پھر آپ یہاں ہرگز نہیں رہ سکیں گے۔ دوستو، اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق موجود ہے۔ اس وقت مسلمانوں میں ایک بڑی بیماری یہ پھیلی ہوئی ہے کہ دوسرے اقوام پر آنے والی قدرتی آفتوں کو تو وہ پورے یقین کے ساتھ اللہ کا عذاب قرار دیتے ہیں، لیکن اپنی حالت کی بے انتہا خرابی کو بھی احتساب کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں۔ حالانکہ ہماری تاریخ میں ایسی بہت سی حکایتیں ہیں جو خود احتسابی کا احساس ابھارتی ہیں۔ رجب طیب اردوغان ترک قوم کو ایک نئی اٹھان کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ وہ اس طرح کی حکایتوں کی اہمیت کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بھی اس واقعے میں بڑا سبق ہے۔ اللہ کی تنبیہی عذابوں کو دوسروں کے یہاں نہیں بلکہ خود اپنے یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ غفلت اور بے عملی کے پردے اور زیادہ دبیز ہو جائیں گے اور صبح امید اور دور ہو جائے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔